صاحب نے کہا قرآن و حدیث یا جمعے کے بیان کے دوران ذکر کر سکتے ہیں، خاموش رہیں؟ جی، ایک تو جمعے کا بیان اردو والا، اس میں تو آپ آپس میں باتیں بھی کر سکتے ہیں، ذکر بھی کر سکتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب اردو کا بیان ہو رہا، کوشش کریں کہ یہاں بیٹھ کر باتیں نہ ہوں تاکہ خلل نہ آئے، لوگوں کی سننے تکلیف ہوگی لوگوں کو۔ لیکن جب عربی کا خطبہ ہو رہا ہو، امام بیٹھ جائے ممبر کے اوپر، تو پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جلس الامام علی المنبر فلا صلاة ولا کلام، اذا جلس الامام علی المنبر فلا صلاة ولا کلام، جب امام ممبر پر بیٹھ جائے پھر نہ نماز پڑھنی ہے نہ کلام کرنا ہے۔ یہاں تک کہ امام ممبر پر بیٹھ گیا تو اذان ہوتی ہے نا دوسری، تو اس دوسری اذان کا جواب دینا بھی منع ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ یہاں نہیں بولتے، جواب نہیں دیتے، تربیت ہوئی بھی ہے نا یہاں، اکا دکا بیچارے اجنبی آتے ہیں جن کو مسئلہ نہیں پتا ہوتا، وہ جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ ورنہ جب امام ممبر پر بیٹھ جائے جمعے کا خطبہ دینا ہو تو جو اذان ہوتی ہے اس کا جواب نہیں دینا، نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جائے تو دل میں درود شریف پڑھنا ہے۔ اسی وجہ سے دو خطبوں کے درمیان بعض لوگ نا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں، بالکل غلط، دل میں دعا مانگے، اب ہونٹ بھی نہیں ہلانے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا صلاۃ ولا کلام، یہاں تک کہ جامع ترمذی کی حدیث میں ہے کہ اگر امام خطبہ دے رہا ہو پھر کوئی بات کرنا شروع کر دے، یہ اس کو کہ اسکت، چپ ہو جا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد لغا، اس نے بھی بیکار کام کیا، یہ بھی تو بولا۔ آپ نے غور کیا کبھی مجلس کے اندر کافی لوگ بیٹھے ہوں نا تو بولنے والے کا شور کم ہوتا ہے، چپ کرانے والوں کا شور زیادہ ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح کر دی کہ اگر امام خطبہ دے رہا ہو کوئی بات بھی کرے نا تو اشارے سے چپ کرا دے، آپ اس کو مت کہیں کہ تم خاموش ہو جاؤ، کیوں، یہ بھی تو بولا، فقط لگا، اس نے بھی بیکار کام کیا۔ تو اس لیے جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو تو اس وقت آپ نماز بھی نہ پڑھیں، کوئی کلام بھی نہ کریں۔